السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونٹ 4 انگلش کی بک 9 ہے اور ان کا ٹاپک ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ہم کوشچن آنسرز کرنے جا رہے ہیں یونٹ 4 انگلش 9. ان کوشچن آنسر کی بہت ہی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی سمپل ہے، سادہ زبان میں لکھے گئے ہیں، ٹو دا پوائنٹ ہیں، فالتو بات کم نہیں کی گئی، کمپریسو ہے. جتنا سوال کیا گیا اتنا جواب دیا گیا، جامع ہے. اور اگر آپ میرا بیٹا کوئی غلطی نہیں کریں گے سپیلنگ کی تو آپ انشاءاللہ پورے مارکس لیں گے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1، واٹ ہیپنڈ وین ابو جہل آسک اباؤٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرام حضرت اسما رضی اللہ عنہ. اس وقت کیا ہوا جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. ہیپن کا مطلب ہوا. آنسر، وین ابو جہل آسک اباؤٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں سوال کیا فرام حضرت اسما رضی اللہ عنہ، کس سے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے. شی ریپلائڈ پولائٹلی، تو انہوں نے بہت ہی نرمی سے جواب دیا. پولائٹلی بہت ہی سکون سے، نرمی سے جواب دیا. ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیا معلوم. کوشچن نمبر 2، وائی واز حضرت ابو قحافہ ورید، حضرت ابو قحافہ پریشان کیوں تھے؟ اس کا آنسر ہے ہی واز ورید، وہ پریشان تھے، بیکاز کیونکہ ہی تھاٹ، وہ سمجھتے تھے، دیٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیڈ ٹیکن اوے آل دا ویلتھ، کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ساری کی ساری مال و دولت لے گئے ہیں، لیونگ حضرت اسما رضی اللہ عنہ اینڈ چلڈرن ہیلپ لیس، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے. ہیلپ لیس کا مطلب ہوتا ہے بے یار و مددگار. کوشچن نمبر 3، ہاؤ ڈیڈ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کنسول ہر گرینڈ فادر، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دادا جان کو کیسے تسلی دی؟ کنسول کا مطلب ہوتا ہے تسلی دی. تو اس کا جواب ہے، آنسر ہے شی پٹ سم پیبلز ایٹ دی پلیس آف منی انڈر آ کلوتھ، انہوں نے کچھ کنکریاں، پیبلز کہتے ہیں کنکریاں، وہ رکھ دیں اس جگہ پر کپڑے کے اندر جہاں پر رقم ہوا کرتی تھی. منی کا مطلب رقم، انڈر کلوتھ، تو انہوں نے رقم رکھنے والی جگہ پر ایک کپڑے کے اندر کچھ کنکریاں رکھ دیں. شی سیڈ، پھر انہوں نے کہا، کم گرینڈ فادر، آئیے دادا جان، لوک دیکھیں، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، یہ دیکھیں انہوں نے یہ ہمارے لیے چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے بتایا کہ یہ مال و دولت ہے. کوشچن نمبر 4، ہو واز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اس کا آنسر ہے ہی واز دا سن آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند تھے، بیٹے تھے. کوشچن 5، وچ انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوز حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہاز لو فار دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کہانی میں کون سا واقعہ ہے؟ انسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے واقعہ. اس کہانی میں کون سا واقعہ ہے جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو محبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ظاہر کرتی ہے، وہ ظاہر کرتا ہے؟ وہ کون سا واقعہ ہے جس سے ان کی محبت ظاہر ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے شی ٹک گریٹ رسک، انہوں نے بہت بڑا رسک لیا، اینڈ سپلائڈ فوڈ ٹو دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کھانا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. دس شوز حضرت اسما's لو فار دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضرت اسما کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ظاہر ہوتی ہے. کوشچن 6، وچ انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوز دا جینروسٹی، جینروسٹی کا مطلب سخاوت، آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سٹوری میں، اس کہانی میں کون سا واقعہ ہے جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے؟ جنراسٹی کا مطلب بتایا سخاوت، سخی تھی وہ. آنسر، شی سولڈ ہر
انہیریٹڈ گارڈن، انہوں نے اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا. انہیریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وراثت میں ملا ہوا. شی گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ نیڈی، انہوں نے اپنی تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دی. دس انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوز دا جنراسٹی آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کہانی میں یہ جو واقعہ ہے یہ ان کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے. کوشچن نمبر 7، واٹ میسج ڈو یو گیٹ فرام دی لائف آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ کون سا آپ کو پیغام ملتا ہے؟ میسج، پیغام. آنسر ہے وی گیٹ دا میسج آف کریج، جنراسٹی اینڈ وزڈم فرام دی لائف آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں ان کی زندگی سے پیغام ملتا ہے کس کا؟ بہادری کا. کریج کا مطلب بہادری کا، جنراسٹی سخاوت کا، اور وزڈم ذہانت کا. کوشچن نمبر 7، ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے. بیکن آف لائٹ، روشنی کا مینار. ہاؤ، کیسے؟ اس کا آنسر ہے وی گیٹ دا میسج آف کریج، جنراسٹی اینڈ وزڈم فرام دی لائف آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے بہادری اور حوصلہ اور اس کے علاوہ سخاوت اور ذہانت کا پیغام ملتا ہے. Therefore، اس لیے ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے. اب میرے بیٹا کچھ کوشچن ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ بک کے اندر باکس سب بنا ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی آتے ہیں کوشچن اور بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان پہ بھی آپ نے ضرور ان کو تیار کرنا ہے. Who were immigrants and where did they migrate to؟ مہاجر کون تھے اور انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ آنسر، دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ were immigrants and they migrated to مدینہ منورہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. What do you understand by the phrase in a fit of fury؟ یہ ایک فریز دی گئی ہے، ایک فریز کہتے ہیں جی آدھا جملہ. تو اس میں in a fit of fury اس کا کیا مطلب ہے؟ آنسر، it means اس کا مطلب ہے uncontrolled anger، ایسا غصہ جو قابو میں نہیں آ رہا، جو آپ کے کنٹرول سے بس سے باہر ہے، جو آپ کے قابو سے، یعنی بے انتہا غیظ و غضب. Why was ابو جہل furious؟ ابو جہل جو ہے وہ سخت غصے میں کیوں تھا، طیش میں کیوں تھا؟ furious کا مطلب طیش میں تھا. He was furious، وہ طیش میں تھا because حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ posed a counter question، کیونکہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے جواب میں سوال کر دیا. جیسا آپ نے پہلے پڑھا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کیا پتا. What are the other words you can use for accepted؟ ایک لفظ ہے accepted یعنی قبول کیا، اس کی جگہ آپ کو اور کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ آنسر، we can use embraced. ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں embraced یعنی قبول کرنا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے سوال جواب، امید ہے پسند آئے ہوں گے. تو لائک والا بٹن ضرور دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. اسٹے بلیسڈ.